کھانے کے اندر کوئی میلی چیز گر جائے تو وہ کھانا برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر وہ یہ مال جو میلا کچیلا ہو گیا ہے اس کو کیسے کھا رہا ہے؟ جبکہ اللہ بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مال میں نے تمہیں دیا یہ تمہاری عقل مندی سے نہیں ملا بلکہ یہ میرے فضل سے ملا ہے، اس مال کو دینے والا میں ہوں۔ ورنہ ایسا دنیا کے اندر بار بار تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ کتنے لوگ وہ ہیں جو بزنس کی باضابطہ طور پر پڑھائی کرتے ہیں، سارے اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا بزنس پنپ نہیں پاتا، وہ اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے جو ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ اور بعض آدمی وہ ہیں جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں لیکن ذرا بزنس کرتے ہیں تو ان کا بزنس پھلتا اور پھولتا ہے، بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بفضل ہی اللہ کے فضل سے ملتا ہے مال، کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں تو بے حساب دیتے ہیں، وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ جب دینے پر آتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور جب لینے پر آتا ہے تو پھر لوگ راتوں رات کنگال بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہے زکوٰۃ کے معاملے میں، تو اس لیے جب ہم زکوٰۃ دیں تو اس کو پہلے سمجھیں اور اس مال کی زکوٰۃ بھی دیں۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی، اس میں 2 چیزیں بیان کی اور 2 چیزیں اور بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز چاندی، پھر دوسرے نمبر پر سونا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہمارے پاس کیش، نقدی، اور جو چوتھی چیز ہے وہ سامان تجارت یعنی بزنس۔ معلوم یہ ہوا کہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے آج کے دور کے حساب سے۔ اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سونا چاندی، نقد مال ہے ہمارے پاس، کیش ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ سامان تجارت یعنی بزنس۔ اب اس کے علاوہ بہت سی اور چیزیں ہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہے؟ مثلا میرے پاس گاڑی ہے، اور گاڑی بھی کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ بی ایم ڈبلیو ہمارے پاس کاریں ہیں، ایک نہیں 4-5 کاریں ہیں بی ایم ڈبلیو۔ اب بتائیے ان 4-5 گاڑیوں پر کیا زکوٰۃ بنے گی؟ اگر وہ 4-5 گاڑیاں میری ذاتی استعمال میں آ رہی ہیں، میرے یوز میں ہیں، میں نے اپنے فائدے کے لیے ان کو لی ہوئی ہے، مطلب کہ میں آج ایک گاڑی سے سفر کرتا ہوں، کل دوسری سے، پرسوں کو کسی اور سے، میرے ذاتی استعمال میں ہیں وہ گاڑیاں، تو شریعت نے کہا ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی اور مثلا ہمارے پاس کئی سارے گھر ہیں، ایک یہاں ہے، کئی فارم ہاؤس بنایا، پھر کہیں اور کئی سارے ایسے ہمارے مکانات ہیں، لیکن وہ تجارت کے لیے نہیں ہے، وہ ذاتی یوز کے لیے ہیں، کہ مثلا جب میں چھٹیاں ہوں گی تو میں ٹھنڈے علاقے میں چلا جاؤں گا، پھر کہیں اور، وہ میرے اپنے استعمال کے لیے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم نے ان کو کرائے پر دے دیا تو اب وہ ذاتی یوز میں نہیں آئے گا بلکہ اب وہ بزنس میں آ جائے گا، یعنی کہ اس سے جو انکم ہو رہی ہے اب اس انکم پر آپ زکوٰۃ دیں گے، اب وہ آپ کے ذاتی یوز میں نہیں رہا۔ ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں، مثلا پلاٹ وغیرہ ہیں، ہم نے خریدے، جب ہم نے پلاٹ خریدے ہماری نیت یہ ہے کہ میں جب اس کی قیمت اچھی ہوگی تو اس کو فروخت کر دوں گا، سیل کر دوں گا، تو اب اس پر میں زکوٰۃ دوں گا کیونکہ وہ مال تجارت میں آ گیا، میں اس پر بزنس کر رہا ہوں۔ ہاں میں نے کئی سارے پلاٹ لیے ہیں لیکن ہر پلاٹ پر میری یہ نیت ہے کہ میں اس کو فروخت نہیں کروں گا، بلکہ ہو سکتا ہے میں اس پر اپنا گھر بنا لوں، مکان بنا لوں، یا کوئی اور چیز بنا لوں رہائش کے لیے، ذاتی یوز کے لیے، تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ واضح ہو گئی بات کہ وہ چیز کہ جو میری ذاتی یوز میں آ رہی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب ذاتی یوز سے آپ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، یہاں کنفیوژن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو سونا میں استعمال کر رہا ہوں، مطلب ہمارے گھروں کے اندر جو عورتیں سونا استعمال کرتی ہیں، اب وہ یہ کہیں کہ یہ سونا تو میں استعمال کر رہی ہوں لہذا میرے یوز میں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ابھی بات آئی نا جو یوز میں آ رہی ہے چیز، تو ان کو یہ بتلا دیجئے کہ سونے اور چاندی کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ سونے اور چاندی پر تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے، چاہے آپ اسے یوز میں لائیں یا آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ سونا اور چاندی اگر ہوگا تو اس پر تو آپ کو زکوٰۃ لازماً دینی ہوگی، کیونکہ دین جو ہے، مذہب اسلام جو ہے، وہ قرآن اور پیارے حبیب کا فرمان ہی تو ہے۔ تو جس بارے میں اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا
اس میں پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس لیے سونے اور چاندی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ تمہیں زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے. اب اس میں اللہ کے نبی نے وزن بتلا دیا کہ کتنا یہ سونا اور چاندی کتنا ہونا چاہیے. اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے. اور اگر کسی آدمی کے پاس چاندی ہے تو اس کے وزن کے بارے میں فرمایا 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے. اب یہاں بھی تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے. بعد میں یہ سمجھتا ہے میرے پاس تو 7.5 تولہ ہے ہی نہیں تو لہذا میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. سونے کا جو معیار متعین ہوگا وہ اس صورت میں ہوگا جب ہمارے پاس دوسرا کوئی مال نہ ہو، یعنی صرف اور صرف سونا ہو. سونے کے علاوہ نہ ہمارے پاس نقد پیسہ ہے، نہ ہمارے پاس چاندی کا کوئی ذرا سا سکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف سونا ہے. تو جب صرف تنہا سونا ہوگا تو اب اس کا وزن 7.5 تولہ معیار بنے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس سونا تو 1 تولہ ہے لیکن 2000 روپے بھی تو رکھے ہیں جیب کے اندر، جو جیب خرچی ملتی ہے، تو 2 مال ہو گئے. تو لہٰذا اب معیار سونا نہیں ہوگا، معیار چاندی کا وزن بنایا جائے گا. اور چاندی کا وزن کتنا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی. اب آدمی اندازہ لگائے کہ 52.5 تولہ چاندی آج کی ڈیٹ میں کتنے پیسے کی بنتی ہے. مثال کے طور پر فرض کر لیتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں 70,000 روپے کی بن رہی ہے. تو لہٰذا وہ 1 تولہ جو سونا ہمارے پاس رکھا تھا اس کی قیمت تو 1.5 لاکھ بن رہی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ میرے پاس کچھ کیش بھی تھا، یعنی 1000 روپے میرے پاس تھے اور 1 تولہ سونا، تو 2 مال جمع ہو گئے. تو اس لیے معیار چاندی بنے گی، سونا نہیں. اور چاندی کتنے کی بن رہی ہے؟ 70,000 روپے کی فرض کرنے سے. تو لہٰذا اس 1 تولہ پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی آج کی مارکیٹ ویلو 1.5 لاکھ کی ہو رہی ہے اس 1 تولہ سونے کی. تو اس لیے اب جو ہمارے اوپر زکوٰۃ بنے گی وہ چاندی کو معیار بنا کر کہ چاندی اصل ہے، چاندی کی جو مالیت ہے، چاندی کی جو قیمت ہے وہ 70,000 روپے ہے. تو لہٰذا اس کو کروس کر رہے ہیں ہم. جب ہم نے اس کو کروس کر لیا تو اب شریعت کی نظر میں ہم مالدار ہو گئے ہیں. شریعت کی نظر میں جب مالدار ہو گئے تو اب ہم زکوٰۃ دینے والے ہو گئے، زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوئے. یہاں ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں تو اس وقت یہ بھی خاص خیال رکھیں کہ ہم اپنے مال کا مکمل حساب لگائیں. حساب لگانے کے بعد ہی زکوٰۃ ادا کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے دے دیے زکوٰۃ ادا ہو گئی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. آدمی نے سوچا میرے پاس مال تجارت بزنس 2 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا میرا پلاٹ پڑا ہے، 2 لاکھ میرے پاس کیش رکھے ہیں، کچھ سونا چاندی ہے، اس نے ٹوٹل کر کے 10 لاکھ کا لگا دیا ایسے ہی. تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ مکمل حساب لگائے کہ اس کی دکان کے اندر کتنا مال ہے، اس کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہے، کتنا اس کے پاس سونا ہے، کتنی اس کے پاس چاندی ہے اور کتنا کیش ہے. یہ سارا حساب لگانے کے بعد اب وہ اس کا 2.5% نکالے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بتلایا وہ یہ نہیں کہ آپ جو ہے اپنے مال کا جو ہے آدھا حصہ دے دیں یا آدھے سے زیادہ دے دیں، بلکہ آپ کے مال کا 40واں حصہ مانگا ہے شریعت نے، یعنی کہ 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے یہ آپ کو دینا ہے. اور پھر یہاں بھی ایک دم نہیں مانگا شریعت نے کہ آپ آج مالدار ہوئے ہیں تو آج ہی دے دیں، نہیں، بلکہ سال جب گزر جائے گا اس پر تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اب سال گزرنے کے حوالے سے ایک بات اور عرض کر دوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سال گزرتا ہے مہینہ پورا ہونے کے بعد. مثلا میں شریعت کی نظر میں آج 70,000 یا 80,000 کا آدمی ہو گیا اور آج 15واں روزہ ہے، فرض کر لیجئے کہ 15 رمضان کو میں اتنا مالدار ہو گیا تھا. تو اب آئندہ سال جب 15 رمضان آئے گا تو آج میری ویلیو کیا ہے؟ اگر میرے پاس صرف آج 20,000 روپے ہیں تو میں تو شریعت کی نظر میں مالدار ہی نہیں رہا، تو مجھ پر زکوٰۃ ہی نہیں فرض ہوگی. اور اگر آج میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو اب زکوٰۃ 2 لاکھ پر واجب ہوگی، 2 لاکھ پر مجھے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. پورے سال کے سال آپ اوپر نیچے آپ کی مارکیٹ ہوتی رہے اس سے شریعت کو کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ آپ جس دن مالدار ہوئے تھے شریعت کی نظر میں وہ دن دیکھا جائے گا، اور جس دن آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں یعنی آئندہ سال آج کا دن دیکھا جائے گا 15 رمضان کا. تو اب آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے اور آج کی میری ویلیو کیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے پورے مہینہ جب ہو جائے گا تب دیں گے.
میرے پاس پیسہ آنے والا ہے. بعض دفعہ شیطان انسان کے دل کے اندر غلط خیالات ڈالتا رہتا ہے, وہ زکوٰۃ سے بچنے کے ہیلے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. میں نے قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں, والذین یکنزون الذهب والفضة, کہ یہی مال و دولت جو اللہ نے تمہیں سونے چاندی کی شکل میں دیا, اگر آپ اس میں زکوٰۃ نہیں دیں گے تمہاری پیشانی کو داغا جائے گا, تمہارے پہلوؤں کو, تمہاری پیٹھوں کو, اور یہی مال تمہارے گلے کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. یعنی اس کو جہنم میں تپایا جائے گا اور گلے کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا, اور انسان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, کہ یہی تو تمہارا مال ہے جس کو تم اپنے پاس رکھا کرتے تھے. تو لہٰذا یہ مال اللہ نے دیا, تو جب اللہ نے دیا, اللہ نے مطالبہ کیا غریبوں کے لیے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ مال بھی نکال دیں. اور میں نے بات عرض کی تھی کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے. حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے آپ بھی تھی. اس میں حضرت نے ہمارے ضلع کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا, اور ایک صاحب ہے ان کا نام ہے فضل حق, کہ ان کے گھر کے اندر چور آ گئے, اور جب ان کے گھر کے اندر چور آئے تو رات میں وہ سوئے ہوئے تھے, ان کی آنکھ کھلی, آہٹ ہوئی, تو انہوں نے چوروں کو دیکھ کر مسکرایا اور پھر سو گئے کہ تم میرے مال کی چوری نہیں کر سکتے. اور جو ان کا صندوق تھا اس میں جو تالا لگا ہوا تھا وہ شاید 6 پیسے یا 6 رتی کے آس پاس کا لگا ہوا تھا, اتنا کم ویلو کا تالا تھا. وہ سو گئے. جب صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو دیکھا وہ جو چور آئے ہوئے تھے اب تک اسی تالے پر لگے ہوئے ہیں, ان سے وہ تالا کھلا نہیں. حضرت لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ فضل حق نے کہا کہ تم میرے اس مال کو چرا نہیں سکتے, کیونکہ میں نے اپنے اس مال کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے. حضرت فجر کی نماز کے لیے چلے گئے, یعنی حضرت نے لکھا کہ وہ شخص فجر کی نماز کے لیے چلے گئے, آ کر واپس دیکھا تو چور بھاگ گئے, ان سے وہ چھوٹا سا تالا نہیں ٹوٹ سکا. یعنی کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں لکھا ہے حضرت نے. پھر دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ جب ہم زکوٰۃ دیں تو بشاشت قلب کے ساتھ دیں, بوجھ سمجھ کر نہ دیں. یہ نہیں کہ یہ ہم پر شریعت نے ٹیکس لگا دیا, ٹیکس نہیں ہے. آپ پانی کا بل دیتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, گھر کا ٹیکس دیتے ہیں, روڈ پہ چلتے ہیں اس کا ٹیکس دیتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں اس کا ٹیکس دیتے ہیں, ہر چیز کا جو ہے ہم اپنی سرکار کو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. تو شریعت نے تو ہم پر صرف 2.5% رکھا, اور وہ بھی سال گزرنے کے بعد ہم پورے سال اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو بوجھ نہ سمجھے. یہی مال ہے. کتنے مالدار لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے مال کا استعمال خود نہیں کر سکتے, یعنی کہ اللہ نے ان کو کروڑوں کھربوں روپے دیے لیکن وہ اللہ کی نعمتیں استعمال نہیں کر سکتے. ڈاکٹر نے ان کی ساری چیزیں بند کر دی, کیا کھا رہے ہیں؟ دال دلیا کھا رہے ہیں جی, کچھ بھی نہیں کھا سکتے ڈاکٹر نے. تو ایسے مال کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ ہم زکوٰۃ نکالیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں, اور بطور ترغیب کے جہاں لوگ زکوٰۃ نہ دیتے ہوں تو وہاں آپ زکوٰۃ کھل کر دیں, بتا کر دیں کہ ہاں میرے مال کی اتنی زکوٰۃ بنی, میں اتنی زکوٰۃ دے رہا ہوں, تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں, لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو کہ ہاں ہمارے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے, ہمیں بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. تو اس لیے اللہ رب العزت ہم تمام کو یہ جو شریعت کا تیسرا اہم حصہ ہے, تیسرا اہم ستون ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.